اسما اور ریا دونوں بہنیں بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں اور آگے دیکھتی ہیں کہ کبیر اپنی بھابھی وفا کی چھوٹی بہن کو بازار میں لے کے ریلے پیلی کر رہا ہے۔ یعنی اپنی بھابھی کی چھوٹی بہن کو وہ بھی شاپنگ کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز دیکھ کے اسما نے تو ریا سے صاف صاف کہہ دیا، وہ دیکھو کون لڑکا ہے۔ ریا نے آگے پیچھے گردن گبائی لیکن اسما کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ اسما کہتی ہے پاگل نہ بنو اور مجھے بیوقوف مت بناؤ، وہ دیکھو سامنے کبیر۔ ریا نے جب اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے بازار کی بالکل سامنے دیکھا تو وہ تو واقعی کبیر تھا، اور وہ بھی اپنی بھابھی کی بہن کے ساتھ۔ ریا کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، یعنی کہ لگ گئی تن بدن میں آگ۔ اسما نے ریا سے صاف صاف کہہ دیا، یہ کیا ہے اور یہ کون کس لڑکی کو ساتھ لے کے گھما رہا ہے؟ کیا واقعی کبیر ہے نا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں؟ ریا نے اپنی بہن کو شرمندگی کے مارے کہا، ہاں واقعی کبیر ہے، لیکن یہ اپنی بھابھی کی چھوٹی بہن کے ساتھ پھر رہا ہے۔ اسما ریا سے کہتی ہے، دیکھ لیا اب اپنی آنکھوں سے، میں نہ کہتی تھی یہ لڑکا 2 نمبر ہے، فلرٹ کرتا ہے تمہارے ساتھ اور تمہارے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ اسما نے تو ریا سے صاف صاف کہہ دیا، تم تو کہتی تھی یہ لڑکا تم سے محبت کرتا ہے، یہ کرتا ہے محبت تمہاری غیر موجودگی میں کسی دوسری لڑکیوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہے۔ اسما نے تو ریا کو اور بھڑکایا، یعنی کہ اس کے زخموں کے اوپر تیل چھڑکا، نمک لگایا۔ اسما نے ریا سے یہ بھی کہہ دیا، اب تو یہ بازار میں لے کے آیا ہے، پتہ نہیں تنہائی میں اس کو کہاں لے کے جا رہا تھا یا کہاں لے کے جائے گا۔ ریا اپنی بہن کی یہ بات سن کے بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور لال پیلی ہو جاتی ہے اور اپنی بہن سے کہتی ہے، واپس چلیں گھر، نہیں کرنی مجھے شاپنگ۔ دل ہی دل میں اسما بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ ریا اور کبیر دونوں کی اب شادی نہیں ہوگی اور دونوں میں نفرت پھیل جائے گی۔ اسما یہی کچھ چاہتی تھی نا کہ ان دونوں کے درمیان میں نفرت اور پھوٹ اور دوری ہو جائے، لیکن قدرت کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ ریا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کبیر۔ اسما اور ریا بازار سے جب واپس آتی ہیں، ریا نے جب دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ کبیر اپنی بھابھی کی چھوٹی بہن کو بازار میں شاپنگ کروا رہا ہے، ریا کو تو سکون نہیں آ رہا۔ ریا نے اپنی گھر میں آتے ہی اپنے دوست کو کال کی، کشف گھر میں آؤ، کہاں ہو تم مر کے؟ کشف ریا کے گھر میں آتی ہے اور آتے ہی پوچھتے ہیں، کیا ہوا، کیوں اتنے غصے میں ہو؟ ریا نے تو کشف کو دیکھتے ہی کمرے سے ساری چیزیں ادھر ادھر پھینکنی شروع کر دی، چیخنے چلانے لگی، یہاں کے پھوٹ پھوٹ کے کشف کے گلے لگ کے رونے لگی۔ کشف ریا سے کہنے لگی، آخر ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح، اتنا بے قراری، اتنی بے چینی اور اتنا رو کیوں رہی ہو، جیسے کہ قیامت آ گئی ہو؟ ناظرین و سامعین، اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے ریا کشف کے گلے میں لا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی، ہاں قیامت آ چکی ہے، لوگوں کے لیے نہیں لیکن میرے لیے قیامت آ چکی ہے۔ کبیر میرے ساتھ 2 نمبری کر رہا ہے، صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ جس کبیر کے لیے میں نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کی، جس کبیر کو میں دل دے بیٹھی، اور وہ جس نے میری ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اپنی ماں باپ کی موت کے مجرم سے بھی میں نے محبت کر دی، لیکن آج وہی کبیر میرے ساتھ 2 نمبریاں کر رہا ہے۔ کشف کہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ریا صاف صاف بتاؤ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ریا نے پھر سارا کشف کا حال احوال بتا دیا۔ ریا نے بتایا کہ میں اور اسما دونوں بازار جا رہے تھے، کبیر اپنی بھابھی کی چھوٹی بہن کو بازار میں شاپنگ کروا رہا تھا۔ یہ منظر مجھے بے قرار بے چین کر رہا ہے، میں کبیر کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتی۔ محبت وہ مجھ سے کرتا ہے، دعوے وہ میرے ساتھ کرے، لیکن بازاروں میں لے کے شاپنگ کسی دوسری کو کروائے، یہ مجھ سے قبول اور برداشت نہیں ہو رہا۔ ریا کی دوست کشف صاف صاف کہے گی کہ ریا میری بات سنو، اب تو تم مان جاؤ نا کہ تم واقعی کبیر سے محبت کرتی ہو، تم اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ کشف ریا سے یہ بھی کہے گی کہ تم نے کبیر کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھا تو یہ تم سے برداشت نہیں ہو رہا، اور اس وقت کو یاد کرو جب کبیر کسی دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کر لے گا اور تمہارا سارا سین اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا، اس وقت تم کیا کرو گی؟ ابھی بھی وقت ہے، اپنی محبت کا اظہار کرو اور اس کے لیے شادی کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے تم کرو۔ کشف ریا سے صاف صاف کہے گی کہ محبت میں تم ہی آگے قدم بڑھا دو، ورنہ 2 دشمنوں، 2 خاندانوں کے درمیان جو دشمنی ہے، تم دونوں کو محبت کی قربانی دینی پڑے گی۔ من مست ملنگ ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔